بڑوں کو سمجھانے کا کیا طریقہ ہے؟ گھر کے بڑے اگر کچھ غلط کر رہے ہوں، مثلاً غیبت، تو ان کو منع کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ بنت حوا چنیوٹ سے، بھئی غیبت کر رہے ہیں تو وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، منہ پہ منع نہ کریں، وہ پھر اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تو جب آپ اٹھ کے جائیں گی تو لوگ سمجھ جائیں گے ابا اماں کہ بھئی یہ غیبت کی محفل میں نہیں بیٹھتے، تو ان کو شاید اسی طرح احساس ہو۔ میرا خیال ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بڑوں کو سمجھائیں گے نا تو وہ پھر غصے ہو جاتے ہیں، تو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، وہ اپنی توہین بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ۔ بڑوں کو سمجھانے کا بہترین طریقہ یہ کہ اس سے بڑے سے رابطہ کیا جائے، وہ سمجھائے اپنے سے چھوٹے کو۔ دکھلاوے کے ڈر سے نیک کام چھوڑ دینا، کوئی بھی نیک کام کرنے سے دل میں دکھاوے کی نیت خود بخود آ جاتی ہے، دل سے نکالنے کے باوجود بھی نہیں جاتی، اس کی وجہ سے کئی نیک کام کرنے سے رک جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں کیا کیا جائے جبکہ دل انسان کے اختیار میں نہیں ہے؟ ہادیہ گل، ڈیرہ اسماعیل خان۔ دیکھو جو خود بخود خیالات آ رہے ہوتے ہیں نا دکھلاوے کے، وہ دکھلاوا نہیں ہوتا، وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ شیطان پہلے کیا کرتا ہے؟ نیک عمل کرنے نہیں دیتا، لیکن جب کوئی ارادہ کر دیتا ہے تو دکھلاوے کے وسوسے ڈال کے نیک عمل چھڑا دیتا ہے۔ تو آپ اس کا حل یہ ہے کہ وہ کام کر لیں اور شیطان کو بولیں کہ تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے، میں کر رہا ہوں، دکھلاوے کے خیال آ رہے ہیں تو آنے دو، اس سے کیا ہوتا ہے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ خیالات وسوسے ہوتے ہیں، یہ ریا یہ نہیں ہوتا کہ خود بخود ریا آ کے چمٹ جائے انسان سے، تو یہ وسوسے ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں ریا نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ لوگ آپ کے اچھے عمل پہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے، اس سے آپ سمجھتے ہیں میں دکھلاوا کر رہا ہوں، تو یہ بھی غلط ہے۔ جب بھی آپ اچھا عمل کریں گے لوگ تعریف کریں گے، آپ کو خوشی ہوگی، یہ نیچرل ہے، اور حدیث کے مطابق یہ دنیا میں اب بھی اللہ اجر دے رہے ہیں آپ کو، آخرت میں تو ملے گا، دنیا میں بھی ایک اجر ہے کہ لوگ آپ کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی نظر میں آپ محبوب بن جاتے ہیں۔ تو مسلمان کو آخرت میں بھی اجر ملتا ہے اور دنیا میں اجر یہ ملتا ہے کہ اچھے عمل کے ذریعے وہ لوگوں کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے۔ تو آپ کی نیت تو یہ نہیں ہوتی کہ میں لوگوں کی نظر میں محبوب بننے کے لیے عمل کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے آپ کو یہ نعمت ملتی ہے اور اس پہ آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں۔ کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے اور آپ کو خوشی کے بجائے غصہ آ رہا ہے تو یہ چیز ایب نارمل ہونے کی علامت ہے، کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں اور آپ ٹینشن میں جا رہے ہیں، تو مطلب آپ کی کھوپڑی صحیح کام ہی نہیں کر رہی ہے۔ تو انسان لوگوں کی تعریفوں سے خوش ہوتا ہے، ہاں اترانا نہیں چاہیے، اترانا الگ چیز ہے، خوش ہونا الگ چیز ہے۔ اترانے کا مطلب آپ چوڑے میں آ رہے ہو، چوڑے میں آ رہے ہو کہ لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، اب آپ سمجھ رہے ہو یار واقعی میں کوئی بہت پہنچی ہوئی چیز ہوں، یہ اترانا ہے، چوڑے میں آنا ہے۔ خوشی ہونا کا کیا مطلب؟ جو جائز خوشی ہے وہ یہ کہ بھئی آپ اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ میں تو نالائق ہوں، تو نے مجھے یہ نعمت دی جس کی وجہ سے لوگوں میں بھی میری عزت ہو گئی، تو میں عزت کے قابل تو نہیں ہوں لیکن تیرا یہ فضل ہے میرے اوپر، تو میں نالائق ہوں لیکن تیرا یہ فضل ہے جس کا میں شکر ادا کروں گا، یہ خوشی ہے، یہ جائز ہے۔ تو چوڑے میں نہیں آنا، اترانا نہیں ہے، خوش ہونا ہے۔ تو یہ خوش ہونے پر نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہ اللہ کی طرف سے، بلکہ یہ آپ کے سلیم الفطرہ ہونے کی علامت ہوگی کہ آپ خوش ہو رہے ہیں۔